اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں یو پی ایس بٹکور زون راجوار سے ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع کمپیوٹر کا ارتقائی سفر ہی ہے، جو ہم نے جماعت 8ویں کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ آج ہمیں اس سبق کا آخری حصہ پڑھنا ہے، تو بچوں ہم اس سبق کے پہلے حصے کو تھوڑا سا دہرائیں گے۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ سائنس کے ذریعے جو نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں وہ دراصل نئی برقیاتی ذہن ہے۔ کمپیوٹر سے جو کام اب لیے جا رہے ہیں، کچھ سال پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر کی مدد سے اڑائے جاتے ہیں، اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، ہسپتال، چھاپ خانہ، اخبارات وغیرہ ہر جگہ کمپیوٹر سے مدد لی جاتی ہے۔ کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل ابیکس ہے۔ ابیکس لکڑی کے ایک چوکور فریم میں بندھے گئے تاروں میں پروے لکڑی کے گول گول گٹوں کا نام ہے۔ ہر تار میں 10 گٹے یا موتی پروے جاتے ہیں، جن کے ذریعے جمع کرنے یا گھٹانے کا کام کیا جاتا ہے۔ ابیکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ تو بچوں اب ہم اس کا آخری حصہ شروع کرتے ہیں۔ کمپیوٹروں کی تیسری نسل کا استعمال 1960 عیسوی سے لے کر 1970 عیسوی تک رہا۔ اس کے بعد 4th جنریشن اور 5th جنریشن کے کمپیوٹر نت نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ دراصل چپس نام کی ایک شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکان کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے، اس پر 64,000 بائنری یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے۔ چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا ہے، اور کام کی تیز رفتاری بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصہ تک پہنچ چکی ہے۔ آج کل کمپیوٹروں کے نئے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے اور اس کی یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائیں، ایسی سہولت کی فراہمی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ اس سلسلے میں 1940 عیسوی سے اب تک سینکڑوں ہزاروں زبانیں بنا کر تجربات کیے گئے، لیکن اب صرف چند اہم اور بامقصد زبانیں ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مراحل طے کرتے ہوئے
ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، ٹیبلٹ اور آئی پیڈ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ فی الوقت ایک انسان کی نجی و انفرادی اور سماجی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر کی کار فرمائی نہ ہو۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔